इस प्रोग्राम का नाम है दुआए रसूल पाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तज़किरा हो रहा है दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पाने वाली हस्तियों का। गुज़श्ता वीडियो में हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कौन कौन सी दुआएं फरमाईं और फिर दीन इस्लाम में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है। आज हम जिक्र करेंगे कि सैयदना फ़ारूक आज़म यानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम हैं, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से मौक़ों के ऊपर कौन कौन सी दुआएं इरशाद फरमाईं और फिर उन दुआओं के नतीजे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनैलिटी में कैसे इनकलाब आया और आपने किस तरह इस्लाम की खिदमत की। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, आप मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, तो आपकी उम्र तकरीबन 26 साल की थी। आप नौजवान थे और आपसे कबल तकरीबन 40 मर्द दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और 11 औरतें थीं जो इस्लाम कबूल कर चुकी थीं। तो उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये शर्फ बख्शा कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आए, आपकी नबूवत पे लब्बैक कहा और दायरा इस्लाम में जब आप दाखिल होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह मक्का में फिर अलल ऐलान दीन इस्लाम की तबलीग का, दीन इस्लाम के प्रचार का जो रिवाज है वो पकड़ता है और फिर चारों तरफ दीन इस्लाम की जो बात शुरू हो जाती है, नमाज बाजमात की अदायगी का इंतज़ाम हो, अज़ान का मामला हो, तो फिर कोई शख्स भी मक्के का बड़े से बड़ा सरदार भी आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी के सामने खड़ा नहीं हो सका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या दुआएं की, क्या दुआएं इरशाद फरमाईं, जिसके नतीजे में आप दीन इस्लाम के बहुत बड़े सिपा सालार, बहुत बड़े हुक्मरान बन के उभरे। और यकीनन एक मौके के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। तो ये मकाम और मर्तबा है। तो चुनांचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह कि उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। तो चुनांचे अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ जो महबूब हस्ती थी, अल्लाह ताला के यहाँ जो बरगज़ीदा हस्ती थी, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने की जुर्रत जो दी थी, जिसके नतीजे में इस्लाम फैलता चला गया। फिर एक और मौके के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। वो ये थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को ख़ुसूसी इज़्ज़त बख्श, ख़ुसूसी इज़्ज़त अता फरमा। और आप देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से इस्लाम को कितनी इज़्ज़त मिली और किस तरह इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। कहा जाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सल्तनत का दायरा कार था, जो एरिया था, वो तकरीबन 22,50,000 30 मुरब्बा मील के एरिया पे फैला हुआ था। यानी 22,50,000 30 मुरब्बा मील का वो जो एरिया था, जिनको फतह किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने।
تو ان میں اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو کون کون سے ممالک آتے ہیں، تو آج کے دور کی بات کی جائے تو ان میں عراق، ایران، آذربائیجان، ارمانیہ، گورجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لبنان، ایجپٹ یعنی مصر، اور پارٹس آف افغانستان کا کچھ حصہ ہے، اس کے علاوہ ترکمانستان ہے، اور ساؤتھ ویسٹرن پاکستان کا ایریا بھی اس میں آتا ہے، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں فتح کیا اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ یہ کتنے ملک بنتے ہیں؟ تقریباً 10-11 ملک بنتے ہیں۔ یہ پورا ایریا تقریباً یہ سارے کا سارا یہ اگر اندازہ لگائیں تو یہ ایریا بنتا ہے 22,50,000 30 مربع میل کا یہ ایریا بنتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فتح کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو تیسرے نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمائی، وہ یہ تھی کہ اے اللہ عمر فاروق پر رحم فرما۔ کیسا رحم فرما کہ وہ حق ہی کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے فاروق اعظم کا جو لقب ملا، جو خطاب ملا، وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والے بن گئے۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق اکبر کا خطاب ملا، وہ اس لیے ملا، یہ جو لقب ملا وہ اس لیے ملا کہ آپ سچے تھے اور سچوں میں سب سے بڑے سچے تھے کہ آپ نے نبوت کی تصدیق فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول، جب آپ نے کلمہ حق کا اقرار کیا تو سب سے پہلے لوگوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے واپس آ کر یہ واقعہ سنایا تو سیدنا صدیق اکبر کو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو رسول ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی ہی وہ کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سچ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور بھی موقعوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے کی بات کی جائے، آپ کے تعلق کی بات کی جائے، آپ کے فیملی ریلیشن کی بات کی جائے، تو جہاں تک تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو بیٹی تھی یعنی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ اتنے کلوز ریلیشن تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عمر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کتنے کلوز ریلیشن تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کا رشتہ، فاروق اعظم کا جو تعلق ہے، جو قربت ہے، وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی موقعوں کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی ان کو قرآن کا حصہ قرار دیا۔ اور وہ کون کون سے موقع تھے جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم کی رائے، آپ کے خیال اور آپ کی خواہش کو قرآن کا حصہ قرار دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سیکنڈ کیا؟ تو وہ کون کون سے موقع تھے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں اس پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے یہی بتانا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے کون کون سی دعائیں کی، اور ان دعاؤں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق جو تھے وہ دنیا اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بن ہشام میں سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب شخص ہیں
اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت بڑھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو خصوصی قوت بخش، تو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی بخشی۔ تو اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا، آپ کی رفت کا، آپ کی شان کا، اللہ کے ہاں آپ کے قرب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آپ دنیا کائنات کے لیے فاروق اعظم بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام میں اور کفر میں صحیح معنوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔